بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ونزل لما قال اليهود إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبانها. یہ آیت کریمہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب یہودیوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انک تزعم انک علی ملت ابراہیم، آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہیں، ایسا آپ سوچتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اونٹوں کے گوشت نہیں کھاتے تھے، نہ ان کا دودھ پیتے تھے۔ کیا کہا یہودیوں نے؟ یہودیوں نے کہا آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں، تو کیسے پیروکار ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور نہ ان کا دودھ پیتے تھے اونٹنی کا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا، کل الطعام تمام قسم کے کھانے، کان حلا لبنی اسرائیل، حلا یعنی حلالا، بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے ہر قسم کے طعام، اطعمہ یعنی کل العطیمہ۔ تو طعام میں جو الف لام ہے وہ الف لام عہد کا ہے، مراد وہ کھانے ہیں جن کی حرمت کا یہودی لوگ ابراہیم علیہ السلام پر دعویٰ کر رہے ہیں، یہ سب کھانے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، یعنی ہر کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ شراب بھی حلال تھی، یہ مطلب نہیں۔ طعام میں الف لام عہد ذہنی کا ہے، وہ کھانے مراد ہیں جن کو یہ یہودی لوگ جن کے حرام ہونے کا یعنی بلا دلیل دعویٰ کر رہے تھے، جن کا یہودی لوگ جن کی حرمت کا دعویٰ کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام پر، یہ سب حرام تھے۔ جیسے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام پر اونٹ کے گوشت کو، اونٹ کے دودھ کو، اونٹنی کے دودھ کو حرام قرار دیا کہ ابراہیم کے لیے حرام تھا، تو ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ یہ سب کھانے جن کو یہ لوگ بلا وجہ حرام قرار دے رہے ہیں، یہ سب کھانے حلال تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ طعام سے مراد مخصوص کھانے، تمام قسم کے انواع نہیں بلکہ مخصوص کھانے مراد ہیں۔ الا ما حرم اسرائیل وعلی نفسہ، ہاں مگر یہ کہ اسرائیل کو جس نے حرام قرار دیا اپنے نفس پر۔ الا ما حرم اسرائیل، اسرائیل سے مراد کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ، اسرا کا معنی ہے عبد، ایل کا مطلب اللہ، اسرائیل عبداللہ، تو یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا۔ ہاں مگر یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے نفس پر حرام قرار دیے وہ الگ ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے لیے تمام قسم کے کھانے حلال تھے، سوائے ان کے جن کو اسرائیل نے اپنے نفس پر حرام قرار دیا، اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ وہ کھانا کیا ہے؟ وہو الابل، اور وہ کھانا اونٹ ہے، اونٹ کے گوشت کو، اس کے دودھ کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ کیوں؟ لما حصل له عرق النساء، جب ان کو عرق النساء کا مرض لاحق ہوا۔ عرق النساء ایک قسم کی بیماری ہے جو اکثر جو ہے بائیں سرین سے شروع ہو کر گھٹنے تک جاتی ہے، اور بعض اوقات ٹخنے تک جو ہے وہ بیماری اتر جاتی ہے۔ اگر یہ مرض زیادہ دنوں تک رہے تو مریض اس سے جو ہے لنگڑا ہو جاتا ہے۔ تو کسی نس یا رگ وغیرہ میں کچھ اس طرح کی یہ بیماری رہتی ہے، اس کو عرق النساء کہا جاتا ہے، بالفتح والقصر، نون کے فتحہ کے ساتھ، نساء اور آخر میں الف مقصورہ کے ساتھ۔
فنظر، جب یہ بیماری ہوئی تو یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی، ان شفیا لا یاکلها، اگر انہیں شفا مل گئی تو وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ فحرم علیہم، چنانچہ ان کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام قرار دیا گیا، اونٹ کا گوشت یا اونٹنی کا دودھ ان پر حرام قرار دیا گیا۔ تو یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا نہیں ہے، یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے، یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام نہیں قرار دیا تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے نے حرام قرار دیا، اس کی وجہ سے بنی اسرائیل پر وہ حرام ہوا۔ تو اونٹ کا گوشت کھانا یہ ملت ابراہیمی کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ملت ابراہیمی کے بعد میں یہ بنی اسرائیل پر حرام ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام پر حرام نہیں تھا۔ تو یہودی لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ملت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام ہے، تو ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے یہودیوں کا۔ ملت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں، بلکہ یہ ملت یعقوبی میں ہے یا ملت بنی اسرائیل میں یہ اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ تو یہ آیت اللہ نے نازل فرما کے یہودیوں کے باطل دعوے کو رد کر دیا، ان کے دعوے کو باطل قرار دیا، فرمایا کہ کل الطعام كان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل ولا نفس من قبل ان تنزل التوراۃ، اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ تورات کے نازل ہونے سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہی بنی اسرائیل پر یہ چیزیں حرام تھی۔ وَذَلِكَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ، تورات سے پہلے کا واقعہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ عَهْدِهِ حَرَامًا، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ حرام نہیں تھا، كَمَا زَعَمُوا، جیسا کہ یہودی لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے، گمان کر رہے تھے، تو ایسا نہیں ہے جیسا ان کا دعویٰ ہے، ان کا دعویٰ باطل ہے، ان کا گمان غلط ہے۔ قل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ان سے فرمائیے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لاؤ تورات لے آؤ۔ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، تورات تمہاری کتاب ہے، ہماری بات نہیں مانتے، ہماری کتاب نہیں مانتے، چلو اپنی کتاب لے کے آؤ، تورات جس پر تم ایمان رکھتے ہو، جس کو تم پڑھتے ہو، جس کی تلاوت کرتے ہو، اسے لاؤ۔ فَاتْلُوهَا، اس کو پڑھو، اپنی کتاب ہے تمہاری، اس کتاب کو پڑھو، صرف رکھنے کے لیے نہیں ہے، وہ پڑھنے کے لیے ہے، اس کو پڑھو، سمجھو اس کو۔ لِيَتَبَيَّنَ صِدْقَ قَوْلِكُمْ، تاکہ تمہارے قول کی سچائی واضح ہو جائے، لِيَتَبَيَّن، تاکہ واضح ہو جائے، صدق قولکم، صدق قولکم، تمہارے قول کی سچائی، تمہاری بات میں کتنا دم ہے، لاؤ اپنی کتاب لاؤ، تم اس کو پڑھو، اس میں بس سمجھ میں آ جائے گا۔ تو تمہارا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت حرام تھا، نہیں، یہ تو بعد میں حرام ہوا تھا۔ ان کنتم صادقین فیہ، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو لاؤ تورات، لاؤ تورات پڑھتے ہیں اور تورات میں جو حکم ہوگا اس کو مان لیتے ہیں، لیکن یہ لوگ تورات نہیں لائے۔ فَبُہِتُوا، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ہکے بکے ہو گئے، وَلَمْ يَأْتُوا بِهَا، اور تورات نہیں لائے، انہیں پتا تھا تورات میں لکھا ہوا ہے، لائیں گے تو ہم ہی پھنسیں گے، الٹا ہمارے اوپر آ جائے گا مسئلہ، تو اس لیے تورات وہ لوگ نہیں لائے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، چنانچہ جس نے اللہ تعالیٰ پر افترا کیا، جھوٹ باندھا، افطرا علی اللہ الکذب، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جھوٹی بات کہی، من بعد ذلک، اس کے بعد، اے ظہور الحجتی، حجت کے ظاہر ہونے کے بعد، اب دلیل آ گئی ہے، حلال حرام کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ نے کیا حرام کیا، کیا حلال کیا ہے، یہ سب چیز واضح ہے۔ اپنی طرف سے تم یہ کہو کہ ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیز حرام تھی، کس نے حرام قرار دی؟ یہ تو تم جھوٹ باندھ رہے ہو اللہ تعالیٰ پر، یہ تو جھوٹ ہے۔ تو سن لو، اس کے بعد اب دلیل آ گئی ہے،
حجت آ گئی ہے، اس کے بعد اگر کسی نے جھوٹ بولا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ بِأَنَّ التَّحْرِيمَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ جِهَةِ يَعْقُوبَ، حجت ظاہر ہو گئی ہے، کیا ہے کہ تحریم، حرمت یہ یعقوب علیہ السلام کی جانب سے تھی، ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے نہیں تھی۔ لا علی عہد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ کی حرمت نہیں تھی، یہ حرمت تو بعد میں یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، پہلے نہیں تھی۔ تو ہم یعقوب علیہ السلام کے ملتی نہیں ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے ملتی ہیں، تو اس لیے ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، اور تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر نہیں تھا، بلکہ وہ ملت یعقوبی میں تھا یا ملت بنی اسرائیل میں حرام تھا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں، جھوٹے ہیں یہ لوگ، المتجاوزون الحق الى الباطل، حق سے باطل کی طرف تجاوز کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ قل صدق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے صدق اللہ فی ھذا، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بالکل سچ فرمایا، کجمیع ما اخبر بہ، جیسا کہ ان تمام چیزوں میں جس کے بارے میں بھی اللہ نے خبر دی، سچ فرمایا، ویسے ہی اس میں بھی سچ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام باتوں میں، اپنے تمام کلام میں سچا ہے، تمہاری طرح جھوٹ نہیں بولتا کہ کبھی کچھ بولتے ہو کبھی کچھ بولتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا، لہذا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لہذا ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، التی انا علیہا، کون سی ملت؟ وہی ملت جس ملت پر میں ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ملت ابراہیمی جس پر میں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس پر میں ہوں اس ملت کی پیروی کرو، حنیفا، کیسی ملت ہو؟ حنیفا مائلا عن کل دین الى الاسلام، ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، کیسے تھے؟ تمام باطل ادیان سے دین قیم، دین اسلام کی طرف میلان رکھنے والے ہیں۔ حنیف کا معنی مائلا عن کل دین الى الاسلام وما كان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو یہ ملت ابراہیمی کی یہ خصوصیت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین، توحید کی دعوت دینے والے تھے، مشرک نہیں تھے، باطل ادیان سے کٹ کر صرف دین توحید کی دعوت دیتے تھے۔ تو یہاں پر یہودیوں کے اس دعوے کا اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا جو یہودی لوگ دعویٰ کر رہے تھے۔ اگلی آیت کا شان نزول اب بیان ہو رہا ہے، وَنَزَلَ، اور اگلا فرمان الہی نازل ہوا جب لما قالوا، جب یہودیوں نے کہا تھا قبلتنا قبل قبلتکم، ہمارا قبلہ تو تمہارے قبلے سے پہلے کا ہے، قبلتنا قبل قبلتکم، ہمارا قبلہ، یعنی یہودیوں کا قبلہ کیا ہے؟ بیت المقدس۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، یہ بہت قدیم ہے، اقدم ہے تمہارے قبلے سے، تمہارا قبلہ ہے بیت اللہ ہے جو خانہ کعبہ ہے، وہ تو بعد میں قبلہ ہوا ہے، ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے پہلے قبلہ ہے، اس لیے ہمارے قبلے کی تمہارے قبلے پر فضیلت ہے، ہماری تم پر فضیلت ہے۔ تو اپنے قبلے کے قدیم ہونے کو وہ لوگ دلیل بنا رہے ہیں کہ ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے پہلے ہے، تمہارے قبلے سے قدیم ہے، اس لیے ہم تم سے افضل، ہمارا قبلہ تم سے افضل۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا بطلان بھی واضح کر دیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ آیت نازل ہوئی، یقیناً پہلا گھر، اول بیت پہلا گھر، یعنی اللہ کا گھر بیت اللہ، پہلا گھر، وضع متعبدا للناس، جس کو رکھا گیا لوگوں کے لیے عبادت کے طور پر، جس کی بنیاد رکھی گئی، جس کو بنایا گیا
لوگوں کے لیے، متعبداً عبادت کے طور پر، یعنی عبادت کرنے کے لیے، جس میں رہ کر لوگ اللہ کی عبادت کریں. پہلا گھر فی الارض، زمین میں کون سا ہے؟ وہ گھر ہے للذی ببکہ، وہ گھر ہے جو بکہ میں ہے. للذی ببکہ، جو گھر بکہ میں ہے، یعنی بکہ یعنی مکہ. مکہ کا دوسرا نام بکہ ہے، یا مکہ میں ایک قرأت بکہ بھی پڑھتے ہیں اس کو. اور یا یہ کہ عرب کے لوگ با کی جگہ میم کی جگہ با بھی استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی، جیسے لازم کی جگہ لازم بھی بول دیتے ہیں. تو اس لیے اس میں یہ ایک قرأت ہے، مکہ میں ایک قرأت بکہ بھی ہے. یا بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بکہ وہ جگہ ہے جہاں پر خانہ کعبہ ہے. مسجد حرام جس جگہ پر ہے وہ بکہ ہے، اور پورا شہر کا نام مکہ ہے. بکہ اس جگہ کا نام ہے جدھر مسجد حرام اور خانہ کعبہ ہے، اور باقی پورے شہر کا نام مکہ ہے. بعض نے ایسا بھی کہا ہے، اور بعض نے کہا کہ مکہ ہی کا دوسرا نام یا مکہ ہی کی ایک قرأت جو ہے بکہ بھی ہے، جیسا کہ عرب کی عادت ہے باقی جگہ میم کی جگہ با پڑھنا. بہرحال تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یقیناً پہلا گھر جس کو لوگوں کے لیے رکھا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے. للذی میں جو لام ہے وہ لام تاکید کے لیے ہے. للذی کے شروع میں لام جو ہے لام تاکید ہے. وہی گھر ہے جو مکہ میں، اس سے پہلے اور کوئی گھر زمین میں نہیں بنا اللہ کی عبادت کے لیے. للذی ببکہ بالباء، بکہ کے شروع میں جو با ہے اس سے پہلے با حرف زر ہے، اس کے بعد بکہ کی اصلی با ہے. لغت فی مکہ، مکہ ہی میں ایک لغت ہے. مکہ ایک لغت میں اس کو بکہ بھی پڑھتے ہیں. کیوں اس کا نام رکھا گیا بکہ؟ سمیت بذالک، اس لیے اس کا نام بکہ رکھا گیا لأنها تبک اعناق الجبابرہ، اس لیے کہ یہ جابر اور ظالم لوگوں کی گردنوں کو توڑ دیتا ہے. یہ شہر ہے، یہ ظالم و جابر جو لوگ ہوتے ہیں وہاں جا کے ان کی سب کی گردنیں نیچی ہو جاتی ہیں. کوئی کسی کی وہاں ہمت نہیں ہوتی کسی پر کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، یہاں تک کہ انتقام لے کسی سے. اپنے باپ کے قاتل سے بھی کوئی انتقام لینے کی جرات نہیں کرتا. تو اس بنا پر اس کو بکہ کہا ہے. اے تدقھا، تدقھا ہے تبکو کا معنی بیان کیا ہے. تبکو کا معنی ہے یعنی اس کو توڑ دیتی، ان کی گردنوں کو توڑ دیتا ہے یہ شہر. اور بعض نے کہا کہ تبکو کا مطلب ازدحام، تباقون ازدحام، بھیڑ بھاڑ، چونکہ وہاں بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتی ہے اور لوگ جو ہے ایک دوسرے کے آگے پیچھے نماز پڑھتے رہتے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف چلتا رہتا ہے، نماز پڑھتے رہتے ہیں، کسی وقت نماز یا طواف وہاں نہیں رکتا. تو اس بنا پر بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اس کا نام بکہ رکھا. بعد میں یہ بھی بیان کی ہے. بناہ الملائکۃ قبل خلق آدم، مؤلف فرما رہے ہیں کہ اس کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا. خانہ کعبہ کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بنایا تھا فرشتوں نے. اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے بنایا تھا. اور مفسرین نے مختلف روایتیں ذکر کی ہیں. بعض نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان میں فرشتوں کی عبادت کے لیے بیت معمور بنانے کا حکم دیا، ادھر انہوں نے آسمان میں بیت معمور بنایا. اور جو فرشتے زمین پہ آتے تھے ان کے لیے اللہ نے کہا کہ زمین پہ بھی ایک گھر بنا لو. چنانچہ بیت اللہ اسی طرز کا، جیسے اوپر بیت معمور ہے ایسے زمین پر جو ہے بیت اللہ خانہ کعبہ انہوں نے بنایا. اور پھر جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی پھر فرشتوں نے اس گھر کو انسانوں کے لیے چھوڑ دیا کہ تم اس پر عبادت کرو اللہ کی. بہرحال مختلف روایتیں ہیں مفسرین نے ذکر کی ہیں. وَوُضِعَ بَنَاهُ الْمَلَائِكَةُ قَبْلَ خَلْقِ آدم، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا. وَوُضِعَ بَعْدَهُ الْأَقْصَى، اس کے بعد مسجد اقصیٰ رکھی گئی، یعنی مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی، اس کو بنایا گیا. وَبَيْنَهُمَا 40 سنہ، دونوں کے درمیان میں 40 سال کا فرق تھا. یعنی خانہ کعبہ بیت اللہ مسجد اقصیٰ سے 40 سال پہلے بنا تھا.
کما فی حدیث صحیحین، جیسا کہ صحیحین کی روایت میں اس چیز کا ذکر ہے۔ البتہ صحیحین کی روایت میں یہ نہیں ہے کہ فرشتوں نے بنایا تھا، بس یہ ہے کہ اس کو بنایا تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، اور سب سے پہلے مسجد حرام یعنی مسجد بیت اللہ خانہ کعبہ۔ حضرت ابو ذر کی روایت ہے، حضرت ابو ذر نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا گھر زمین میں کون سا بنا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسجد الحرام۔ انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد پوچھا مسجد اقصی، آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا فاصلہ تھا۔ وفی حدیث، ایک حدیث میں یہ موقوف حدیث ہے، انہ اول ما ظہر علی وجہ الماء، کہ یہ خانہ کعبہ، یہ بیت اللہ، یہ پہلا گھر ہے جو وجہ الماء، پانی کی سطح پر جو ظاہر ہوا تھا، پانی ہی تھا اور پانی کی سطح پر یہ ظاہر ہوا ان خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت، زبدۃ بیضاء، سفید جھاگ کی مانند تھا، سفید جھاگ کی مانند پانی کی سطح پر تھا، اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا، فدحیت الارض من تحتہا، اسی سفید جھاگ کے نیچے سے جہاں پر خانہ کعبہ تھا وہیں سے پوری زمین کو اللہ نے پھیلا دیا۔ یہ ایک موقوف روایت ہے۔ مبارکن حال من الذی ذا برکہ، مبارکن حال ہے اس حال میں کہ یہ مکہ یہ بابرکت ہے، برکت والا ہے۔ ای ذا برکت، حال من الذی سے حال واقع ہے، الذی بمکہ، ای ذا برکت، یہ شہر یہ مکہ برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لوگوں عالمین کے لیے، دنیا جہان کے لیے ہدایت ہے، لأنہ قبلتہم، اس لیے کہ یہ پوری دنیا کے لوگوں کا قبلہ ہے، پوری دنیا کے لوگوں کا، عالمین کا قبلہ ہے۔ پوری دنیا میں کوئی کہیں بھی ہو سب لوگ اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، جو بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ باقی قبلہ سب کے لیے ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، قبلہ اللہ نے اسی کو بنایا سب کے لیے، وہدی للعالمین۔ تو یہ ساری فضیلتیں ہیں اس گھر کی، اس شہر کی، جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس گھر کو بنایا جو مکے میں ہے۔ تو ان کے قبلے کی بھی فضیلت نہیں ہے، بنی اسرائیل کا جو قبلہ ہے، اور فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس گھر میں، اس شہر میں آیات بینات، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، منہا، ان میں سے کیا ہے؟ مقام ابراہیم، انہی آیات بینات میں سے مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت فأثر قدمه فيه، یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ الحجر الذي قام علیہ، وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، عند بناء البیت، بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت، بنا کے وقت۔ فأثر قدمه فيه، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات اس میں چھپ گئے۔ جس پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان اس میں چھپ گئے۔ معلوم ہوا کہ پتھر جو ہے نرم قسم کا ہوگا جس میں وہ چھپ گئے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوا کہ پتھر میں پیر چھپ گئے۔ مٹی میں اگر چھپے تو سمجھ میں آتا، لیکن پتھر پر پیر کے نشان چھپ جائے کھڑے ہونے کی وجہ سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھنا تھا۔ اور آج تک یہ پتھر موجود ہے، اور جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس پتھر کو شیشے کے ایک باکس میں خوبصورت سے ایک برج کے نیچے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے، اور شیشے کے اندر سے وہ پتھر نظر آتا ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ مقام ابراہیم یہ حجر اسود کی جانب میں جدھر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے جو ہے یہ مقام ابراہیم ایک جگہ ہے، ایک پتھر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ اسی کے جسٹ پیچھے طواف کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، باقی پوری مسجد میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پڑھنا یہ سنت ہے۔ امام صاحب بھی کبھی کبھی وہیں سے نماز پڑھاتے ہیں۔ بہرحال
وبقي إلى الآن، اور یہ پتھر ابھی تک باقی ہے، اب تک باقی ہے، مع تطاول الزمان، لمبے زمانے کے گزر جانے کے باوجود، وتداول الأيدي علیہ، اور لوگوں کے ہاتھوں کے مس کرنے کے باوجود، اتنے زمانے سے لوگ جو ہزاروں سال سے لوگ اسے چھو رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ پتھر موجود ہے۔ ومنها، اور انہی آیات بینات میں سے، تضعیف الحسنات فیہ، اس میں نیکیوں کا دگنا تگنا بڑھ جانا ہے۔ ایک نماز پڑھیں گے مسجد حرام میں کتنا ثواب ملے گا؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ تضعیف الحسنات ہے، نیکیوں کا اس میں بڑھنا۔ تو یہ تضعیف الحسنات کا جو ذکر ہے یہ مختلف چیز ہے، باقی تضعیف الصلوات متفق علیہ چیز ہے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنا، ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، لیکن ایک روزہ رکھنا کیا 1,00,000 روزوں کے برابر ہے؟ ایک صدقہ کرنا کیا 1,00,000 صدقوں کے برابر ہے؟ نہیں ہے۔ یہ نماز کے بارے میں نص موجود ہے، ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ باقی نیکیاں کرنا وہاں پر اچھی بات ہے، مطلب زیادہ ثواب کا کام ہو سکتا ہے، لیکن 1,00,000 کی جو تنصیص ہے، جو نص آئی ہے، وہ نماز کے بارے میں ہے، دیگر حسنات کے بارے میں نہیں ہے۔ وَأَنَّ الطَّيْرَ لَا يَعْلُوهُ، اور اس کی آیات بینات میں سے یہ بھی ہے کہ پرندہ اس کے اوپر سے نہیں اٹھتا ہے، خانہ کعبہ کے اوپر۔ یہ مؤلف نے ذکر کیا ہے، حالانکہ پرندے اس کے اوپر سے اڑتے ہیں، جو مشاہد جو چیز ہے، پرندے اس کے اوپر سے اڑتے ہیں، یہ کوئی ایسی کوئی خاص فضیلت والی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ زیادہ تر پرندے اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، اوپر جو ہے کم رہتے ہیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا۔ جو شخص بیت اللہ، خانہ کعبہ، مسجد حرام میں داخل ہوا یا مکہ میں بھی داخل ہوا، کان آمنا، وہ مامون ہو گیا۔ لا يتعرض الیہ بقتل او ظلم او غیر ذلك، اس کے ساتھ قتل و غارت گری، ظلم و زیادتی وغیرہ کے ذریعے تعارض نہیں کیا جاتا، وہاں پر کسی سے انتقام نہیں لیا جاتا، ظلم و زیادتی نہیں کی جاتی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر واجب ہے بیت اللہ کا حج کرنا، واجب ہے۔ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، علی الناس لوگوں پر، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا واجب ہے۔ بکسر الحاء، ہاں کے کسرہ کے ساتھ حج، وفتحھا، اور ہاں کے فتح کے ساتھ حج، حج اور حج۔ لغتان فی مصدر حج، حج یحج کا مصدر ہے حج اور حج، دو لغتیں اس میں بمعنی قصدہ کے معنی میں ہے۔ وَيُبْدَلُ مِنَ النَّاسِ، اور ناس سے بدل ہے من استطاع الیہ سبیلا۔ اگلا جو جملہ ہے، لوگوں پر بیت اللہ کا حج واجب ہے، کن لوگوں پر واجب ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ کے راستے کی استطاعت رکھتے ہیں، سبیلاً طریقاً، راستے، بیت اللہ تک جانے کا جو رستہ ہے، اس کی تکلیفات، اس کے اخراجات، اس کے خرچے، اس کے جس کے پاس طاقت ہے اسی پر واجب ہے۔ فسرہ صلی اللہ علیہ وسلم بالزاد والراحلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی زاد اور راحلہ سے، یعنی جس کے پاس زاد سفر موجود ہے، سفر کا سامان، سفر کے اخراجات اور سواری کے اخراجات موجود ہیں، اس کے اوپر حج واجب ہے۔ رواہ الحاکم وغیرہ، حاکم وغیرہ نے یہ روایت ذکر کی ہے، لیکن سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ ومن کفر باللہ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، او بما فرضه من الحج، یا اللہ تعالیٰ نے جو حج وغیرہ عبادتیں فرض کی ہیں، ان عبادتوں کا جس نے انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمام دنیا جہان کے لوگوں سے غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، کسی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ تم عبادت کرو گے تمہارا اپنا فائدہ ہوگا۔ العالمین الانس والجن والملائکہ، اللہ تعالیٰ تمام انس جن فرشتوں سے اور ان کی عبادتوں سے بے نیاز ہے۔ قل یا اہل کتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ،
ہے تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، قرآن پاک کا کیوں انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تعالیٰ شہید ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے علی اس کو جو تم عمل کرتے ہو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ فَيُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ، چنانچہ اللہ تعالیٰ تم کو اس پر بدلہ دے گا، جزا دے گا۔ جو کچھ بھی تم عمل کرو گے، اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے تو برا بدلہ ملے گا، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔